تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایک بڑا ہی دلچسپ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے سامنے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح کا سہانا موسم ہے اور صبح صبح اس پروگرام کے اندر نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ والوں کی جو ہے وہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور اللہ والوں کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری صبح بھی اللہ کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے اور ہماری شام بھی اللہ کے ذکر پہ ہی ختم ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کا روزانہ کا جدول ہونا چاہیے، روزانہ کا شیڈول ہونا چاہیے کہ صبح صبح نماز فجر کے بعد اور آد و وظائف، پھر اس کے بعد ایک جو سلسلہ دن کا شروع ہوتا ہے تو ذکر الہی سے شروع ہو، اور جب بندہ رات میں سونے جائے تو ذکر الہی پر ہی اپنے جو ہے وہ دن کا اختتام کرے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک نئے ٹاپک پر، ایک دلچسپ ٹاپک پر گفتگو ہوگی اور بہت ساری گفتگو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے نعت خواں اور ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، شعیب بھائی۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ، یہ کلام بھی سنائیں گے اور پیارے پیارے آواز میں ہم تک جو ہے وہ کلام بھی پہنچائیں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ مل کر ان کے ساتھ کلام بھی گنگنائیں گے اور آپ کو عشق رسول میں جھمائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کے ذریعے ہی اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا چلوں۔ ویسے تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بندہ درود پاک پڑھتا جائے اور اس کی فضیلتوں کو سمیٹتا چلا جائے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں ہی جو ہے وہ اپنی ہی ہوتی ہیں، ایک الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں، بندہ اس کو پانے میں پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ یعنی قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کو کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہماری صبح بھی درود پاک سے شروع ہو اور ہماری شام بھی درود پاک پہ ختم ہو تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان برکتوں کو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین اکرام، تلاوت قرآن کریم کی جانب بڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
آمنت بالله صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی میں ناظرین کرام، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایک سکون قلب بھی اسے نصیب ہوتا ہے، اور دیگر پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں کا حل بھی قرآن پاک کو قرار دیا گیا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے مالا مال فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک زبردست اور دلچسپ ٹاپک پر گفتگو کرنے کی، آپ سے کلام کرنے کی بھی پھر کوشش کریں گے. جی کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور تیرا
کی جمائے سات رات، ان کے پیارے منہ کی صبح چار فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح چار فضا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا 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 یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی
شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے ہمیں ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے ہمیں ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری یہ تمام آرزوئیں التجائیں یہ مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اعلیٰ حضرت تو کمال ہی کر دیتے ہیں اپنے کلام کے اندر ماشاءاللہ۔ اتنے پیارے انداز میں آپ نے جو ہے وہ میدان محشر کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور بڑی پیاری پیاری دعائیں کی ہیں۔ تو ناظرین اکرام آپ بھی اس کلام کو پڑھنے کی جو ہے وہ ضرور کوشش کریں اور اس کی شرح بھی پڑھیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ اور ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ہمارے جو ہے بڑے ہی پیارے ثنا خان رسول مولانا ارشاد مدنی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ کیسے ارشاد بھی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور ہماری جو ہے سیدھی طرف مظفر بھائی تشریف فرمائیں۔ کیسے مظفر بھائی؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان اپنی شناخت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اپنے نام کا استعمال کرتا ہے نا۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کون ہو تو جواب ملتا ہے میں حامد ہوں، میں زید ہوں، میں بکر ہوں، یا جو بھی جو ہے وہ نام ہو، تو نام کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ کبھی کبھی وہ وصف ایسا ہے کہ کبھی کبھی مظفر بھائی وہ انسان کی طبیعت کے اندر اتنا داخل ہو جاتا ہے کہ اس کی پہچان ہی وہی بن جاتی ہے۔ کوئی بندہ سخاوت کرنے والا ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لوگ اسے سخی کہتے ہیں، ہاں جی۔ اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ کچھ اچھے کام کرنے والا ہے تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے جو ہے نا اسے ان ناموں سے، ان کاموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک نام جو ہے وہ انسان کی پہچان کراتا ہے، اسی طریقے سے اخلاق بھی انسان کی پہچان کرا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے اخلاق پر۔
اخلاق کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ ویسے بیسیکلی اخلاق تو دو طریقے کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو انسان برے اخلاق اپناتے ہیں تو لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں، اور برا جو ہے وہ جو ہے انہیں بلاتے بھی ہیں، برے انداز میں بلاتے ہیں، اور جو اچھے اخلاق اپناتے ہیں تو لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اخلاق جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی ذات میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ کوئی اچھا اخلاق نہیں رکھتا تو پھر جو ہے وہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو اسی وصف سے ہی پکار رہے ہوتے ہیں، جو بھی برائی ہے اس کے اندر اس برائی سے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہزاروں مثالیں اس کی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اس کا شاید نام بھول جائیں لیکن اس کا اچھا کام یاد رکھتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اور مزید اچھے اخلاق پر کیا گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مظفر بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ مظفر بھائی، اچھے اخلاق اپنانا تو چاہیے، یہ تو ہے، تو اچھے اخلاق کے بیسیکلی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کیا بینیفٹس ملتے ہیں بندے کو؟ کیا فائدے مل رہے ہوتے ہیں؟ یا شاید فائدے ملنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ذہن بنائے کہ وہ اچھے اخلاقوں کی طرف آئے اور اچھے اخلاق اپنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعظم بھائی، یہ اخلاق بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی وسعت بہت بڑی ہے۔ صحیح ہے۔ ایک آسان سمجھنے کے لیے اگر انگلش میں کہا جائے کہ انسان کا، بندے کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اچھا، یہ اخلاق اس وقت تک پتہ نہیں چلتے جب تک بندہ تنہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر تنہا ہے تو اس کا انفرادی عمل، اس کا جو ہے اس کی عبادت ہے، اس کا لوگوں سے جو بھی رویہ ہے وہ کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی سلوک نہیں ہو رہا ہے، کوئی رویہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے اخلاق کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن جب کوئی دیکھنے والا موجود ہوتا ہے، جیسے فزکس میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ حرکت کی ایک تعریف بیان کی گئی فزکس کے اندر، کہ کسی ناظر کے اعتبار سے کسی شے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرنے، اس کے چلے جانے کو حرکت کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ایک لینئر موشن بھی ہوتا ہے، ایک لائن میں اگر کوئی شے حرکت کرے گی تو وہ لینئر موشن ہے، اور ایک دائرے کی شکل میں اگر وہ حرکت کرتی ہے تو سرکولر موشن ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کی تعریف بھی بیان کی گئی، if a body revolves round to the circumference of a circle then the motion of the body is called circular motion۔ یعنی کوئی دیکھنے والا موجود ہے نا تو اس کی وہ حرکت کو غور کر رہا ہے، غور کر رہے ہیں، اس کا نظارہ کر رہا ہے، اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ چیز یہاں سے یہاں جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح کسی بندے کے اخلاق کو جاننے کے لیے بھی نا کوئی سامنے شاہد ہونا چاہیے، کوئی ایکسپیکٹیٹر ہونا چاہیے، کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں الگ الگ کنڈیشن ہے، لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، لوگوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، صحیح ہے۔ لوگوں کا اچھے لوگوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، اور لوگوں کا اخلاق اس وقت بھی جانچا جاتا ہے جب ان کے ساتھ بد اخلاقی کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جب ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھپتیاں کسی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو بندہ ایسوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح۔ بعض لوگوں نے الگ الگ کیٹیگری رکھی ہے، بھائی جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، اور بدماش کے ساتھ ہم بھی بدماش بن جائیں گے، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دے دیں گے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو، جس کو ٹٹ فار ٹیٹ کہا جاتا ہے، جیسے کو تیسا، اگر اچھا ملے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر جو برا ملے تو اس کو منہ توڑ جواب دو، تو یہ دنیاوی لوگوں نے قانون بنایا ہے لیکن یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ صحیح۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا برتاؤ کریں۔ زبردست، زبردست بات۔ یعنی ہمارے پاس جب موقع، کسی اور کا جب موقع تھا، اس نے اگرچہ ہم پر ظلم کیا، اور اگر سارے اخلاق کو جو ہے نا سمیٹنا ہے اور اس کی وسعت کو جو دیکھنا ہے نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اندر اتنی وسعت موجود ہے۔ آپ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو تمہیں محروم کرے، تمہیں نہ دے، تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے کاٹے، جو تم سے رشتہ توڑے، جو تم سے قطع تعلق کرے، تم اس سے رشتہ جوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر دیکھیے کتنی وسعت ہے۔ جو تم سے رشتہ کاٹے، اگر رشتہ دار ہو، رشتہ توڑ رہا ہے،
تو رشتہ داری بلا عذر شرعی جو ہے نا کاٹ دینا توڑ دینا کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسے عقیدے کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسی شرعی خرابی کا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی وہ رشتہ رکھنے جاری رکھنے میں اس طرح کی کچھ باتیں آئیں گی تو رشتہ داری توڑ دینا جائز نہیں ہے, ناجائز و حرام ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جو قطع تعلق بندہ کرے. اسی طرح بعض اوقات دوستی ہوتی ہے, بعض لوگ ناراض ہو کے دوستی توڑ دیتے ہیں, بلکہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. اگر ناراض بھی ہو جائے نا تو 3 دن کے اندر صلح کر لینی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن آج لوگوں کا انداز ہے کہ اگر بات بات پر رشتہ داری توڑ دیتے ہیں, تعلق ختم کر دیتے ہیں, جاؤ آج تمہارے آج ہمارے اب سے جو ہے نہ ہمارے یہاں سے کوئی تمہارے یہاں آئے گا, چاہے شادی ہو, چاہے غمی ہو, موت مٹی ہو, کچھ بھی ہو, اب کوئی آئے گا نہیں. اس طرح سے مطلب لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں. صحیح. اچھا, پھر دوسرے انداز میں جو تمہیں محروم کرے, جس کا موقع تھا, جس کے پاس مال تھا, تمہاری ضرورت تھی لیکن اس نے تمہیں مال نہیں دیا, جو تم پر جو ہے کوئی کام میں مدد کر سکتا تھا اس نے مدد نہیں کی اپنے موقع پر. اب جب بندے کا جب اس پر باری آتی ہے نا, اب وہ خود ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے تو یار مدد نہیں کی تھی, میں نے تو موقع, اب تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب وہاں جاؤں گا تو کیا ملے گا. لیکن ایسے ان ایکسپیکٹڈ موقع پر, ایسے موقع پر اگر کوئی سامنے والا اپنے عالی ظرف ہونے کا مظاہرہ کرے کہ بھائی تم نے تو نہیں دیا تھا لیکن میں احسان بھی نہیں جتا رہا, میں اس بات کو فراموش کر چکا ہوں اور میرا بھی یہ فرض بن رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں, جب وہ یہ کرتا ہے تو جو برائی دل میں ہوتی ہے نا وہ جڑ سے کٹ جاتی ہے اور بندہ دل سے گرویدہ ہو جاتا ہے. بہت اچھی چیز کی طرف اور بہت اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے, ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا, اچھا برتاؤ کر لیا. اچھے اخلاق اور اچھے مینرز میں سے یہ چیز آتی ہے اور اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے. دس از بیوٹی آف اسلام. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے تو ہم اسے عطا کر رہے ہیں, ہم اسے دیں, ہم اسے جو ہے نا وہ اگر کوئی قطع تعلق کر رہا ہے تو ہم اس سے ملاپ کریں بھائی, ہم اس سے رشتہ داری نہ توڑیں, اور اگر ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں. یہ تعلیمات اسلام ہیں, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں جو اس حدیث کو جو ہے وہ بیان فرمایا, اور شاید مظفر بھائی اس حدیث پاک کو جو کوئی اپنی زندگی میں بسا لے تو اس کی زندگی کی ساری ٹینشنیں حل ہو جانی ہیں. دنیا سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ دنیا اپنا لے, معاشرہ اپنا لینا کہ بھائی جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے. آج بہت سارے معاملات جو پیش آ رہے ہیں نا وہ انتقام میں ہی پیش آ رہے ہیں, انتقام میں, بدلے میں, ہم سے ہم پر ظلم کیا گیا نا, بلکہ وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے کہ ایک چھوٹی سی بات پر اگر کوئی لڑائی شروع ہوتی تھی نا تو برسوں چلا کرتی, نسلوں میں چلا کرتی تھی. اس قبیلے سے اس قبیلے کا اختلاف ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی نا تو برسوں لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں, انتقام لے رہے ہیں. لیکن ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا درس دیا. ہمارے آقا کا کیا انداز تھا کہ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا, اور مقابلے میں کیا ملتا تھا, نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے, کوئی کہتا تھا کاہن ہے, کوئی کہتا تھا ساحر ہے, مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا, جفا و ظلم سہتا تھا, دعائے خیر دیتا تھا. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پتھروں کی بارش کی گئی, بڑے انبوہ در وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف, چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف, دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو, دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن کر اور اسلام کی باتیں, اللہ کی طرف بلائے جانے والی باتوں کو سن کر قبول کرتے. بھلائی والی باتیں تھی, ان کی خیر خواہی والی باتیں تھی, ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے والی باتیں تھی. چاہتے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قبول کرتے, لیکن انہوں نے کیا کیا, مذاق اڑانا شروع کیا, پھر اپنے اوباشوں کو سرکار کے پیچھے لگا دیا, یہاں تک کہ ان لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی. بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے بیگانے, لگے میہ پتھروں کا سرور عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا,
वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नालैने मुबारक हाय खून से भर गए यकसर। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ये जुल्म जब हो रहा था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजरत जिब्रील अमीन के साथ पहाड़ों पर मोक्किल जो फरिश्ते थे वो हाजिर खिदमत हुए सही। और उन्होंने सलाम अर्ज किया और इजाज़त तलब की कि आका ये कौम जो आप पर पत्थर बरसा रही है, मुझे इजाज़त दीजिए कि इन दोनों पहाड़ों को मैं मिला दूं ताकि ये कौम इसमें पिस कर हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारे आका ने क्या अंदाज अपनाया, कैसा पैगाम दिया मोहब्बत का। खार बिछाने वालों को भी फूलों का इनाम दिया। सुभान अल्लाह। आपने इस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। हमारे आका ने इरशाद फरमाया, अगर ये लोग आज मुझे नहीं पहचान रहे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा करेगा जो खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत करेंगे, जो एक दिन ईमान लाएंगे। अगर ये लोग आज इस इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर उनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी। तो इस्लाम दुनिया ने देखा, तारीख़ ने देखा कि वो ताइफ भी एक दिन वहाँ इस्लाम का नूर पहुँच कर रहा। तो ये हमारे आका की कैसी माफ़ी है। इतने जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद जब फ़तह मक्का का दिन था, जो जालिम थे वो उस दिन थर थर काँप रहे थे कि अब तो हमारी सजा का दिन है। ये भी तो देखे ना, बदला लेने की कुदरत भी है जी। बाकायदा फरिश्ते आकर जो है वो पहाड़ों को मिलाने की बात कर रहे हैं, तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या पुराना, आपका जो निराला अंदाज है, हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, क्या बात है, सब पर रहम करने वाले हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान में कहा गया ना, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। क्या बात है। आला हज़रत इसी को फरमाते हैं कि तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अज़ीम करार दिया। तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। वाकई में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, जो हस्ती है, हमारे लिए मशअले राह है। और कैसे कैसे मकामात हुज़ूर की ज़िंदगी में आप सुन ही रहे। फ़तेह मक्का का जो वाक़या आप बयान कर रहे थे माशाअल्लाह, तो फ़तेह मक्का में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मनाने इस्लाम खड़े हैं और बस यही जो है वो उनके जहनो दिमाग में और ख्वाबो ख़याल में घूम रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब हम जो है वो हमारा जो है वो अंजाम जो है वो क्या होने वाला है। हमने तो बड़े जुल्म किए हैं इन पर, इनके जो है वो सहाबा पर बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माफ़ी वाला अंदाज़ देखें आप कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। हुजूर चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी को पसंद फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है ना, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम जो है ना लोगों को इस तरह, बुराइयों को इस तरह माफ़ करो, लोगों को दरगुजर इस तरीके से करो। मफ़हूम तर्जमा है कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया कि नेकी और बदी ये बराबर नहीं हो सकते, और ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल कि जब भी तुझ में और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाए कि जैसा गहरा दोस्त। तो यूँ अंदाज़ होना चाहिए। ये हमारे इस्लाम की तालीमात हैं कि अगर कोई जो है वो हम पर जुल्म करता है तो हमें माफ़ करना चाहिए, उससे दरगुजर से काम लेना चाहिए। इस आयत करीमा की तफसीर में सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बुराई को भलाई से टालने की मिसालें क्या हैं, बुराई को भलाई से टालने का तरीका क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं कि गुस्से को सब्र से, जी हाँ नाज़रीन, गुस्से को सब्र से, और जहल को यानी ना इल्मी को, पता नहीं है, इल्म नहीं है, जहल को हिल्म से, बुर्दबारी से, और बदसुलीकी को अफ़ू और दरगुजर से टाल। यानी ये जो है ना वो उसने अखलाक की मिसालें हैं कि अगर कोई तेरे साथ बुराई करे तो तू उसे माफ़ कर दे। हमारे साथ कोई जो है वो बुराई करे, कोई बदतमीज़ी से पेश आए, उसे समझाया जाए, और फिर जो है ना वो उससे बदला लेने वाला अंदाज़ नहीं होना चाहिए, उसे माफ़ करने वाला अंदाज़ होना चाहिए। हम अपने माशरे में बहुत सारी मिसालें ऐसी देख रहे होते हैं, बदला लेने वाला अंदाज़ होता है कि भाई उसने जो है वो
مطلب ایک مارا ہے تو ہم جو ہے اس کو بڑھ کر 2 مارنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ناظرین اکرام یہ انداز ہمیں اسلام نہیں سکھاتا. ہمیں تو معافی کا, درگزر کا, حسن اخلاق کا جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے. مزید آپ کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ بالکل یہ فتح مکہ کا انداز دیکھیں آپ. جو لوگ جنہوں نے نمازیں پڑھنے نہیں دی, جنہوں نے نمازوں کے وقت چادر میں جو چادر کا پھندا بنا کر گلے میں ڈال کر کھینچا تھا, جنہوں نے کبھی نماز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی تھی, جنہوں نے ظلم و ستم کیا, یہاں تک کہ ہجرت شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا, دانہ پانی نہیں پہنچنے دیا, جنہوں نے سماجی بائیکاٹ کیا, اتنا سب کچھ کیا, اور بار بار آ کر ٹکرائے, معرکے ہوئے, لیکن جو فتح یاب نہیں ہو سکے. جب مکہ فتح ہو گیا تب وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. اللہ اکبر. اور بعض صحابہ جنہوں نے ظلم و ستم سہے, بعض ایسے صحابہ تھے جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا, یہاں تک کہ ان کی چربی بدن کی پگھل پگھل کر وہ آگ بجھ گئی اور نشانات پڑ گئے, کوڑے مارے گئے, کیا کیا ظلم ہوا. بعض اس میں سے ایک صحابی نے اعلان بھی کیا تھا, الیوم یوم الملحمہ, آج جو ہے بدلہ لینے کا دن ہے, آج جو ہے ٹکڑے کرنے کا دن ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کرنے کا دن ہے, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. اور جب سب جمع تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, جس کا مفہوم ہے کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو, آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا, آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو پہچانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, امین و صادق ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے. وہ سب عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تو ظلم کیا ہے لیکن آپ سے کرم کی امید ہے, آپ کریم ابن کریم ہیں, عظیم ابن عظیم ہیں, آپ سے کرم کی امید ہے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں, آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں, تم سب آزاد ہو. تو قربان جائیے. لوگ آج کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور سے پھیلا ہے, حالانکہ قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. تاریخ میں اگر دیکھا جائے گا نا, تلوار کون سی تھی؟ اخلاق کی تلوار تھی. زور زبردستی کی لوہے کی تلوار نہیں تھی, ہتھیار کی نہیں, وہ اخلاق, حسن اخلاق جب پیش کیا جاتا تھا تو وہ دلوں کی فصیل اور دلوں کی سرزمین فتح ہو جاتی تھی اور دل جھک جاتے تھے, دل مائل ہو جاتے تھے. جب ہمارے آقا نے یہ معافی دی تو اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے کلمہ پڑھ کر وہ داخل اسلام ہو گئے کہ یہ اتنا بہترین مذہب ہے, اتنے اچھے اخلاق سکھاتا ہے, تو واقعی یہ مذہب قبول کرنا چاہیے. دلوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس بلند مرتبے پر فائز ہوئے کہ ہمارے آقا کے ہر صحابی کا یہ معاملہ ہے, یہ انداز ہے کہ بڑے سے بڑا غوث ولی قطب جو ہے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہمارے ایک صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کو عطا فرمایا. یہ حسن اخلاق کی جو ہے وہ باتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نرالا انداز ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے دین اسلام میں تو یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی جو ہے وہ ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتا, اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. ہاں, حتیٰ کہ اگر ہمارے گھر کے پڑوس میں اس کا گھر ہے تو جو پڑوسی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ بات ضابطہ طور پر لکھی گئی کہ پڑوسی کے تین طریقے کے پڑوسی ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی وہ ہوتے ہیں کہ جن پر تین حق آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو اگر پڑوسی ایسا ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے اور مسلمان بھی ہے, تو اس پر 3 چیزوں کا حق ہے. مسلمان ہونے کا بھی حق ہے, اور پھر پڑوس میں رہنے کا بھی حق ہے, اور جو ہے وہ رشتہ داری کا بھی حق جو ہے اس پہ آتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے وہ آپ کا چلیں رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق اس کے اوپر آتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, پھر بھی اسلام نے کہا کہ اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے. تو یہ پڑوسی کا حق جو ہے وہ اسلام نے بیان کیا, اور اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جو ہے وہ کوئی کیسا بھی ہو, اچھے اخلاق والا ہو یا برے اخلاق والا ہو, ہمیں اس کے ساتھ کیا انداز اپنانا چاہیے, کیا اخلاق اپنانا چاہیے, اچھا ہی اخلاق ہمارا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے FGN چینل پہ ایک پروگرام نشر ہوتا ہے رویے کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے, اور ہمارے انداز کیا ہونا چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اشخاص کے لیے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. رویہ کیسا ہونا چاہیے؟
رویہ جو زندگی بدل دے. نام ہے اس کا، رویہ جو زندگی بدل دے. اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ایک ایک پرسن پر، ایک ایک جو ہے وہ زندگی میں تعلق رکھنے والے ایک ایک اہم فرد پر جو ہے گفتگو کی گئی ہے کہ والد ہیں تو ان کا اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ٹیچر ہیں تو ان کا طلبہ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا ٹیچر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اور خاص کر مظفر بھائی اس وقت جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ ہار مان لیتا ہے کہ جب سامنے والا ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے. ورنہ کوئی مسکرا کر بول رہا ہے تو مسکرا کر اگر ہم سے کلام کر رہا ہے تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ تو ایک انسانی و فطرت کا تقاضا ہے، بندہ مسکرا کے بات کر ہی دیتا ہے نا. بعض لوگ نا اس میں بھی اپنے جو ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی مسکرا بھی رہا ہے نا، ہم اگر مسکرائیں گے نا تو ہمارا روب جو ہے کم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بعض لوگ سلام کا جواب دینے میں بھی مطلب کنجوسی کرتے یا بعض نہیں بھی دیتے ایسا. اچھا ٹھیک ہے، ہاں اشارہ سے بس سر ہلا دیا، یہ انداز بھی لوگ اپناتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہے نا مظفر، جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ ایک اعرابی آتا ہے اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اور اس کی پٹی جو دھاری دھار تھی اس کو آپ جو ہے اوڑھے ہوئے تھے. تو ایک اعرابی آیا اور اس زبردست جھٹکے سے جو ہے اس چادر کو کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک، گردن مبارک پر نشان لگ گئے. اللہ اکبر. لیکن اخلاق کریمانہ دیکھیے، اخلاق کریمہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ کیا بات ہے. تو وہ اعرابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے اس سے مجھے بھی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رپلائی کیسا دیا، مسکرایا بھی اور ساتھ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم دیا کہ اے صحابہ، جو مال ہے اس مال سے ان کو بھی اس مال میں سے ان کو بھی حصہ دے دو. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طریقے کا رویہ رکھتا ہے اور اس طریقے کا جو ہے نا وہ انداز رکھتا ہے، ایک تو مانگنے والا، سوال کرنے والا خود اپنے آپ کو ذلت کے مقام پہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی سوال کرنے آئے تو ظاہر سی بات ہے جو مسئول ہے جس سے مانگا جا رہا ہے اس پر گرا گزرتا ہے. اور سوال کے اندر انداز کتنا نرالا اور کتنا میٹھا ہوتا ہے لوگوں کا. اور یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو سائل بھی ہے، اوپر سے سوال بھی کر رہا ہے، اور اس کا انداز بھی اس طریقے کا ہے کہ حضور کو اس نے تکلیف بھی دی ہے اور پھر وہ سوال بھی کر رہا ہے. اور کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجرم ہوں مجرموں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے کہ جس سے بس عفو اور درگزر ہی جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے. اور ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نور الدین قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ شہر محبت نعت کی گزارش کی ہے، جزاک اللہ. اور تنظیم خان ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. منگتا ہوں ان کا منگتا، اس طریقے کا کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. نہال احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. کون سا کلام سننا ہے بھائی؟ نہال بھائی کو کلام سننا ہے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے. اللہ اکبر. دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور بنت احمد ہیں اور نسیم شیخ ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہنچوں در سرکار پر کلام سنا دیجئے. اچھا جی. ام عائشہ، فلک کے نظاروں زمیں کے بہاروں، یہ کلام سنا دیجئے. فیضان بھائی ہیں، کہتے ہیں اچھا جی، کہتے ہیں ابھی میں یہی نعت سنا رہا تھا. اچھا جی، ابھی یہی نعت سن رہے تھے، شاید کوئی کلام کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. محمد ریحان بھائی ہیں، کہتے ہیں حضرت اچھا غوث الورا کی کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، کوئی منقبت غوث پاک کی کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں. اور نعت سننا چاہتے ہیں مدینے کا سفر ہے.
یہ کلام بھی سننا چاہتے ہیں محمد ریحان بھائی، اور اس طریقے سے نسیم شیخ ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا جو ہے وہ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کچھ کلام جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ، عشق رسول میں جھومنے والے انداز میں انشاءاللہ کلام جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، تو بڑا لطف آئے گا۔ جی کچھ کلام۔ کہاں ہو یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ پل کے دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بے خزرا اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر کو چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا
ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج گلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں
ہجر کی کیا شکل نکالو اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالو رونے کی بھی طاقت نہیں رونے کی بھی طاقت نہیں رونا تو یہی ہے رونا تو یہی ہے پہنچو پر سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے دنیا کے اندر اور بھی خوبصورت جگہیں ہیں اور بھی بیوٹیفل جو ہے وہ جگہیں ہیں جہاں لوگ گھومنے کی تمنائیں کرتے ہیں گھومنے جایا بھی کرتے ہیں لیکن مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں عاشقوں کے دل جو ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور جو ایک بار چلا جاتا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے جو ہے وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان
کہ مدینہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ. کیا بات ہے. آج ایک مقام پر جاؤ، کسی شہر میں جاؤ، کسی خوبصورت میں جگہ پر جاؤ، 2 بار جائے، 4 بار جائے، پھر لوگوں کا دل بھر جاتا ہے. یہ دیکھ لیا ہے اس کو، وہی چیزیں ہیں، وہی انداز ہے، وہی نظارہ ہے. لیکن مدینہ ایسا شہر ہے ہمارے آقا کا کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، 100 بار گو ہو حاضری حسرت نہیں جاتی. کیا بات ہے. اور یہ حسرتیں، یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں، یہ التجائیں ہمیشہ رہیں گی. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. اور سمجھیں گے ہم نے آزی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور بلاوا ضرور آئے گا. مزید کچھ کلام جو ہے وہ شامل کریں. مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار افسردہ قدم لرزیدہ چلا وہ ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا وہ ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھیں کہ تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھیں تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سمجھیجا ہوا پاکیزہ فضا سمجھیجا مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ہاتھوں میں میرے ہاتھ
ہاتھ ہے دامان پیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد شد یا غوث اعظم دستگیر، ہماری ہے دعا شہ حشد ورا، ہماری ہے دعا شہ غوث ورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن، جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کے تم ہو سہارا، جس کا کوئی نہیں ہے سہارا، اس کے تم ہو سہارا، قربا جاؤ میں میرے میرا، کتنا پیارا سہارا، قربا جاؤ میں میرے میرا، کتنا پیارا سہارا، چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو، کھلا ہے نور سے یہ قادری چمن، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ساری فرمائشوں کو، بہت سارے کمنٹس کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ ٹاپک کی جانب، اور ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اچھے اخلاق۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور معلم کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، تذکرہ خیر ہوا۔ اور مظفر بھائی مزید جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں اور اخلاق کے فوائد کے بارے میں بزرگوں کا کیا انداز رہا، یا دیگر جو چیزیں اب اخلاق کے بارے میں فرمانا چاہیں؟ ابھی جو گفتگو چل رہی تھی پڑوس کے بھی تعلق سے، پڑوس، تو ایک بندہ اس چیز پر جو ہے نا غور کرے کہ اچھے اخلاق مجھے کہاں کہاں پیش کرنے ہیں۔ جیسے ہمارا آپ نے جو ایک پروگرام کا بھی تعارف پیش کیا، رویہ جو زندگی بدل دے، ماشاء اللہ، یہ ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ پیر کے دن یہ رات میں بتایا جاتا ہے 9:40 سے شاید جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے ہر پیر کو، اس کو ضرور دیکھا کریں کہ یہ ڈیٹیل میں نا ایک ایک شخص سے کیا رویہ، شوہر کے ساتھ کیا رویہ، بیوی کے ساتھ کیا رویہ، بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، تو یہ ہم دیکھ کر ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اب ناظرین سے بھی میں یہ عرض کروں گا، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ جب دو کیٹیگری بتا دی گئی، ایک برے اخلاق والے، ایک اچھے اخلاق والے، تو ہر شخص جو ہے نا اچھے اخلاق والوں میں شامل ہونا چاہے گا۔ تو اب اسے یہ غور کرنا ہے نا کہ میں اچھے اخلاق والوں میں کب شامل ہوں گا، اور میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غلطی اور کوئی ایسے عمل سے میں برے اخلاق والوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ بد اخلاقی جو ہے نا یہ ٹوٹا ہوا برتن ہے، بد اخلاقی یہ بہت بڑا جو ہے نقصان کا بھی سبب ہے۔ اور حسن اخلاق کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ نام اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہ بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، تو اچھے اخلاق والا بندہ بنے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھے اخلاق والا ہے، مشہور ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ، باہر والوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھے اخلاق، لیکن اگر اس کی ایک مرغی بھی ہے، ایک جانور اس کے پاس ہے، لیکن اس کو تکلیف دیتا ہے نا، تو بھی اس کو اچھے اخلاق والا نہیں کہیں گے۔ بالکل۔ تو جانوروں کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ، پڑوس کے ساتھ اچھا رویہ، بزرگوں نے اس پہ پریکٹیکل عمل کر کے بتایا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا مظفر بھائی کہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یار اس کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے، مطلب کس جانوروں کے ساتھ بھی اچھا تو اخلاق آپ اگر سب کے ساتھ مطلب اچھے سے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ چلو اچھے سے، بعض لوگ کا یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھا ہوں لیکن گھر میں اچھا نہیں، یعنی بیوی جو ہے وہ دہشت زدہ ہوگی ایک دم کہ اب یہ شوہر نامدار آ گئے، بچے ڈر کر جو کمرے میں چھپ جائیں گے کہ ابا آ گئے، اب جو ہے نا خبر لیں گے۔ تو یہ انداز نہیں ہو، بلکہ اچھا انداز ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ ہو۔ تو ایک بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے قریب میں جو ان کا پڑوسی تھا،
اچھا بعض لوگ جو ہے نا جان بوجھ کر تکلیفیں دیتے ہیں ہمارا انداز چیک کرنے کے لیے. اچھا. یہ امتحان ہوتا ہے ہمارا کہ ہمارے ساتھ اگر برا اچھا سلوک کیا اچھا جائے. اخلاق چیک کرنے کے لیے بھی برے اخلاق سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. وہ دوسرے لوگ پیش آ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم نے بھی اس کے جواب میں برائی جو ہے کر دی اور برے اخلاق سے ہم بھی پیش آ گئے تو پھر وہ ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے. یہ ہماری مطلب کسوٹی ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے تھے, تو ان کے قریب جو غیر مسلم جو شخص رہتا تھا اب جان بوجھ کے نا وہ تکلیفیں دیتا تھا. اور اس نے کیا کیا, اپنے گھر سے نا ایک پرنالہ بنا دیا, ایک نالی ایسی نکال دی جس سے نجاست وغیرہ جو ہے وہ گندگی ان کے گھر میں گرا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور گھر میں گرتی تھی. اب وہ نماز, چونکہ بزرگوں کا یہ انداز سادہ گھر ہوتا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے بھی اب جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے, تو اس کی جو نجاست گرتی تھی نا وہ سارے گھر میں آپ کے پھیل جاتی تھی. اللہ. اب آج تو ہمارے یہاں اگر بلڈنگوں میں بھی سوسائٹی وغیرہ میں کہیں سے لیکیج ہونے لگے, اوپر کے فلور سے اگر لیکیج ہو رہا ہے اور پانی آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے نا, تو لوگ اس میں سوسائٹی میں مطلب معاملہ پیش کرتے ہیں. بعض اوقات پڑوسی لڑنے لگتے ہیں, تم اپنا جو ہے پورا یہ توڑ کر باتھ روم صحیح کرواؤ, اب پورا خرچ تم کو اٹھانا ہوگا, ہمارے گھر کا لیکیج بس بند ہونا چاہیے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے نا مظفر بھائی کہ جو ہے وہ بے احتیاطی میں ایسا ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ تو نا کھڑکی کھولی, کچرا اٹھایا پھینک دیا. وہی میں اس طرف یہ آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے جان بوجھ کر تکلیف دے رہا ہے, اور اتنی زیادہ تکلیف کہ گھر کی کوئی جگہ نہیں بچ رہی ہے, نجاست پورے گھر میں پھیل جا رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا انہوں نے کبھی نا اس سے کہا نہیں جا کر, آپ نے کیا کیا اس کا انتظام, ایک برتن اور ایک جھاڑو جو ہے الگ رکھ دیا آپ نے, اور جو بھی نجاست گرتی پرنالے سے نا آپ اس کو پورا صاف کرتے, گھر کو پاک کرتے, اور پھر اس طریقے سے اپنی نماز ادا کرتے, عبادتیں کرتے, لیکن کبھی جا کے اس کو شکایت نہیں کی. اب اس نے چند دن یہ تو کیا معاملہ, یہ اب آئیں گے, اب آ کر بولیں گے, اب مجھ پر بھڑک جائیں گے, ناراض ہوں گے, لیکن اتنے دن گزر گئے اور آپ آنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک دن خود آ کے پوچھتا ہے, حضرت میں آپ کا پڑوسی ہوں, ایک پرنالہ میں نے بنا رکھا ہے, نجاست بھی شاید گرتی ہوگی آپ کے یہاں, تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے تکلیف نہیں, ابھی تک آپ نے شکایت نہیں کی, کبھی آ کے کچھ کہا نہیں, کوئی آپ نے کمنٹ اس پر نہیں کیا, کوئی مجھے کچھ جو ہے ناراضگی ظاہر نہیں کی. اچھا بولنے والے بھی بزرگان دین بھی کیسے سچے ہوتے تھے. آج لوگوں کو کوئی تکلیف دے کر پوچھتا ہے نا بھائی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, تو فوراً نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ کا سفر کیسے گزرا, آپ سفر میں تکلیفیں بڑی آئی ہوں, بیٹھنے کے لیے جگہ ملی نہیں ملی, نیند ملی نہیں ملی, لیکن جو آگے پوچھے نہیں سفر بڑا خیریت سے گزرا. آج لوگ غلط باتیں کرتے تھے خلاف واقع, اور بعضوں کا جھوٹ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ سے جب اس نے پوچھا کہ تکلیف تو نہیں ہوئی, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, تو آپ نے فرمایا نہیں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن میں نے ایک جھاڑو ایک برتن الگ رکھا ہے, جو نجاست گرتی ہے نا اس کو میں صاف کر دیتا ہوں, اللہ اکبر. اور پھر میں جو ہے بقیہ جو بھی عبادت کرنا ہے اور اپنے گھر کو پاک و صاف کر کے پھر اس طرح سے میں رہتا ہوں. تو اب وہ شخص کہتا ہے اتنی تکلیف آپ اٹھاتے ہیں, کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں, مجھ سے کیوں نہیں کہتے. تو آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں اس کے سامنے, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا ہے, بہت پیارا واقعہ ہے کہ ان دنوں میں امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا. تو آپ جو ہے کہیں پہ امامت فرمایا کرتے تھے, تو آپ کے گھر کے جو پڑوسی تھے ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں سب. تو اب شاید اس کی بیوی نے بتایا ہوگا, اور وہ جو اس کے گھر کے جو اسلامی بھائی تھے وہ بہت غضبناک ہو گئے, بہت غصہ ہو گئے, اور یہاں تک کہ وہ جہاں پر امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ امامت فرمایا کرتے تو وہاں پر گیا, اور سارے مقتدی کے سامنے امیر اہل سنت کو اس نے برا بھلا کہا. پھر بھی امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ انہیں مسکرایا, اور جب وہاں سے آپ آئے وہ غصہ تھا جب بھی, حالانکہ غلطی ادھر کی نہیں تھی, اس کی غلط فہمی تھی, تو اس کے بعد پھر بھی امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے ان کو معاف کیا, اور آپ نے خود ہی جا کر راستے میں جو ہے اسے اپنے گلے سے سینے سے لگا لیا, اور پھر آپ نے جو ہے یہ ساری باتیں درگزر فرمائی, اور پھر سے آپ نے جو ہے ان سے ملاقاتیں وغیرہ شروع کر دی. بزرگوں کا جو انداز ہوتا ہے وہ نقل کرنے کا. تو اب جب وہ اس شخص نے یہ سنا نا, یہ آیتیں سنی, تو بڑا متاثر ہوا. نے کہا
یقیناً آپ کا دین بہت عمدہ ہے، کیا بات ہے. اور اب تک میں یہ دوسرے انداز اپنائے ہوا تھا، اب آپ بھی نا مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجیے، کیا بات ہے. تو وہ بھی دین میں داخل ہو گیا اچھے اخلاق کی سبحان برکت اللہ، سے. اگر آپ لڑائی کرتے، شکایت کرتے، کیا ہوتا؟ وہ زیادہ سے زیادہ وہ پرنالہ بند کر دیتا یا وہ کہیں چلا جاتا. بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اپنی جگہ بدل دیتے ہیں، اپنے گھر بدل دیتے ہیں، شفٹ کرا دیتے ہیں، بھائی پڑوس اچھا نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، چلو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا دل تبدیل نہیں ہوتا، اس کا انداز تبدیل نہیں ہوتا. اچھے اخلاق کی برکت سے بندہ جو ہے پورا اس کا دل تبدیل ہو رہا ہے، اس کا ذہن، اس کے اعتقاد تبدیل ہو رہے ہیں، اچھائی کی طرف، ہدایت کی طرف بندہ آ رہا ہے. تو یہ اخلاق کے ذریعے ہو رہا ہے. کئی ایسے جو واقعات ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک سے جو ہے لڑائی ہو رہی تھی اور آپ اس کے سینے پر سوار ہوئے اور قریب تھا کہ جو ہے اس کا کام تمام ہو جاتا. اب اس نے سوچا کہ مطلب مجھے تکلیف دے کر جو مارا جائے، اس سے اچھا مطلب جلدی میری جان کیسے چھوٹ جائے گی. اس نے غصے میں آ کے آپ کے اوپر تھوک دیا. اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے مبارکہ پہ جب تھوک لگا تو آپ جو ہے اس کے اوپر سوار تھے، اس کے اوپر سے نیچے اتر آئے. اب یہ حیران ہے، یہ تھوکنے والا سوچا تھا کہ مجھے تو جلدی مار دیا جائے گا اور مطلب زیادہ میرے جو ہے تکلیف دی جائے گی، لیکن یہ تو اتر گئے. کیا بات ہے، آپ جو ہے مجھ پر سے کیوں ہٹ گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری تجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کا تو دشمن ہے، اس لیے تیرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن جب تو نے مجھے میرے اوپر تھوک دیا نا تو مجھے غصہ آ گیا اور میرے نفس نے جو کہا کہ اب اس سے نا انتقام لینا ہے. اللہ اکبر. تو میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو میں اس سے اتر آیا کہ میں اب تجھے نہیں ماروں گا. یعنی رضا الہی والے کاموں میں بھی اگر انسان کا نفس شامل ہو جائے تب بھی جو ہے وہ بزان دین کا انداز ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اپنے نفس کے لیے کام نہیں کرنا، میرا نفس خوش ہوگا نا تو میں اتر گیا. تو اب قربان جائیے مولا علی کے اس عمل سے وہ شخص جو ہے اس کی ویسے ہی اگر موت ہو جاتی، ویسے ہی وہ چلا جاتا تو اس کا کیا معاملہ ہوتا. لیکن اب اس کے دل پر ایسا اثر ہوا نا اس حسن اخلاق کا کہ وہ بھی الحمدللہ عز و جل وہ کہتا ہے کہ آپ بھی اپنا دست مبارک بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بندہ جو ہے نا وہ دوسروں سے جو ہے بد اخلاقی سے پیش نہ آئے. ان سب چیزیں یعنی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے اور دشمنی بھی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرے. یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا اور جو چیزیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ بد اخلاقی والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں. اچھا پوائنٹ کی بات یہ ہے نا مظفر بھائی کہ جو بد اخلاقی پیش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب ان کے ساتھ اگر کوئی بد اخلاقی کرے گا تو اور زیادہ ان کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی. تو ایسے لوگ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اب کوئی بھی ہو، چاہے بد اخلاقی کرنے والا ہو یا اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو، ہمیں جو ہے نا یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اور اچھے اخلاق میں سے صرف یہی نہیں ہوتا، معاف کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ مسکرا کے ملنا بھی ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھنا بھی ہوتا ہے، آگے بڑھ کے بھی سلام بھی کرنا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حسن اخلاق میں آتی ہیں، اچھے اخلاق میں آتی ہیں. رہی بات معاف کرنے کی، تو جہاں پہ بدلہ لینے کی قدرت بھی ہے وہاں پہ بھی معاف کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنا معاف کروں، بہت غلطیاں کرتا ہے، دن بھر جو ہے وہ غلطیوں میں گزار رہا ہوتا ہے، میں اسے کتنا معاف کروں، آخر اس کی لمٹ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو آپ خاموش رہے. جب یہ سوال بار بار دہرایا گیا، تقریباً 3 بار اس سوال کو پیش کیا گیا حضور کی بارگاہ میں، تیسری بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے غلام کو 70 بار معاف کرو. سبحان اللہ. اور اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ یہاں 70 سے مراد صرف 70 دفعہ جو ہے وہ معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ 70 سے کثرت مراد ہے. یعنی جب بھی وہ غلطی کر رہا ہے، جب بھی آپ اسے معاف کرو. تو یہ جو ہے حسن اخلاق ہے. کیسے بزرگوں کے اخلاق ہوتے تھے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حسن اخلاق کن سے سیکھے؟ انہوں نے ایک دوسرے حضرت قیس بن عاصم کا یا احنف بن قیس کا جو ہے ان کا نام لیا کہ ان سے میں نے جو ہے نا اخلاق سیکھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کے اخلاق کس لیول تک پہنچے ہوئے تھے؟ تو آپ فرماتے کہ ان کی خادمہ تھی، ایک بار وہ سیخ کے اندر جو ہے نا بڑا سا گوشت کا ٹکڑا جو ہے بھون کر لے کر آئی اور ان کا ایک چھوٹا شیرخوار بچہ جو ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا. سبحان اللہ. اب اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے نا وہ سیخ جو ہے یا وہ گرم گرم جو گوشت کا ٹکڑا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور اس شیرخوار بچے کے اوپر گر گیا. اور وہ اتنا گرم تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی جان چلی گئی.
خادمہ کی غلطی سے بچے کی جان چلی گئی. آج اگر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کیا کریں, کتنا مقدمہ کریں, کیس کریں, کتنا اس کو خود سے ماریں اور کیا کیا کر دیں. لیکن وہ اب جو بالکل وہ خادمہ جو ہے نا تھر تھر کانپ رہی تھی, آپ فرماتے ہیں تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں اور جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. وہ کنیز تھی, آپ نے اس کو آزاد کر دیا, کوئی اس پر مواخذہ نہیں, کوئی انداز نہیں. اور آج امیر اہل سنت نے یہ بھی فرمایا کہ آج ہمارا اگر کوئی خادم ہو, اگر وہ ایک کانچ کا گلاس توڑ دے, کوئی پیالہ ہی توڑ دے نا, تو ہم اس کو مارنے بھی لگ جائیں, اس کو گالیاں دینے لگے, پتہ نہیں کیا کیا کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں, اتنے عرصے جو ہے آپ کی خدمت میں رہے, جب بھی انہوں نے کوئی کام کیا یا کوئی کام نہیں کیا, آپ فرماتے ہیں کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ نہیں پوچھنا, یہ مطلب کوئی روکنے ٹوکنے کا معاملہ نہیں, کوئی ناراضگی نہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسی چیزیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, والدین اولاد سے, اولاد والدین سے, اس طریقے کے رویے کبھی کبھی پیش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی چلیں ٹھیک ہے, بیوی سے غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں, یا کچھ اس کی جو ہے نا وہ مزاج کے موافق نہ ہوا, تو اسے معاف کر دینا چاہیے, درگزر سے کام لینا چاہیے. ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب بندہ یہ بھی تو سوچے نا کہ اگر ہم کسی کی غلطی کو پکڑ کر رہے ہیں تو یہ جو پکڑ کرنے والا ہے یہ بھی تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی انسان بنایا, غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں. اگر یہ آج کسی کی غلطی پر پکڑ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت اس کی غلطیوں کو پکڑ لیا جائے. ہم بھی تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارا اگر ذہن ہوگا معاف کرنے والا, حسن اخلاق سے پیش آنے والا, تو انشاءاللہ عافیت ہوگی. اور یہ ہم نے واقعات کے اندر پڑھا کہ ایک واقعہ میرے ذہن سے گزرا, نظروں سے گزرا, کہ اس کے اندر ہوا یوں کہ ایک شخص تھا اور اس کی بیوی نے نمک جو ہے نا وہ اس کے کھانے میں زیادہ کر دیا. اب غصہ تو آیا اسے, ظاہر سی بات ہے ایک فطری طور پہ ہوتا ہے کہ تو انہیں غصہ آیا تو پھر وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس غصے کو پی لیا اور اسے معاف کر دیا. کسی نے انتقال کے بعد اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک, بھائی خواب میں آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو اس شخص نے کہا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا. تو ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اب لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے جب برتن ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بجنا شروع بھی ہوتے ہیں نا. اب ان کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, ہو رہی ہوتی ہیں. تو انسان کو نا صبر سے کام لینا چاہیے, اچھے اخلاق پیش کرنا چاہیے. انشاءاللہ واقعی ہمارا جو ہے نا کردار بس ایسا ہو کہ کوئی ہمیں نہ برے اخلاق والا نہ کہے, نہیں یہ بہت اچھے ہیں, ہر ایک کا یہ ہو کہ یار بہت اچھے سے ملتے ہیں. آج بولا جاتا ہے بہت خلیق آدمی ہے, بہت ملنسار آدمی ہے, بہت اچھا ہے, اور مطلب اس سے جب ملو جو ہے نا دل کو خوشی ہوتی ہے, مسکرا کر ملتا ہے. تو یہ انداز جو ہے ہمارا سب کے ساتھ ہو, لوگوں کو معاف کرنے والا, عفو درگزر والا, اپنے لیے ذاتی انتقام نہ لے. اب پڑوس کا جیسے ذکر ہو رہا تھا, آدمی اپنے گھر بار کو صاف رکھتا ہے لیکن پڑوس میں اپنے سوسائٹی میں اگر کچرا پھینک رہا ہے یا ایسا کوئی کام کر رہا ہے کہ دوسرے پڑوسی کو تکلیف ہو, تو ناظرین بھی یہ غور کرے کہ پڑوس اتنا بڑا ہے نا کہ 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے. صرف آپ کے بازو والا فلیٹ آپ کا پڑوس نہیں ہے, اتنی بڑی سوسائٹی, آس پاس کی کتنی بلڈنگیں آ جائے گی. مظفر بھائی بازو والے فلیٹ جو ہے نا, بازو والا جو گھر ہے اس میں بھی اس نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوتا. آپ 40 گھر کی بات کر رہے ہیں, یہ 2-3 گھروں میں بھی بتانا ضروری ہے اس لیے ناظرین کو کہ یہ ہمارے مطلب ہے نا اتنا بڑا پڑوس ہے, آپ کا صرف پڑوسی نہیں. تو آپ اگر سوسائٹی کو بھی گندا کر رہے ہیں نا تو دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ اپنے گھر کے باہر سامان راستے میں پیسیج پر لوگ رکھ دیتے ہیں, کچرا رکھ دیتے ہیں نکال کے. ناظرین یہ محل غور ہے, بندہ سوچے کہ بھائی داہنی طرف جو 40 گھر ہیں ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے, بائیں طرف جو 40 گھر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. کتنی ونگز آ جائیں گی, کتنی بلڈنگیں آس پاس کی سوسائٹی آ جائیں گی. تو بھائی بہت اچھا بن کے ہمیں رہنا ہے, نہ آپ لفٹ کو گندا کرے, نہ باہر کے گیٹ کے بعد سڑک اور فٹ پاتھ کو آپ جو ہے گندا کرے, نہ کسی کی گاڑی کو تکلیف دے, تاکہ ہم حسن اخلاق والوں میں شامل رہیں اور اس کی برکت سے آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ یار یہ بہت بد اخلاق ہے, یا یہ گھر والے بہت بد اخلاق ہے, یہ سوسائٹی یہ بلڈنگ والے بہت, ہمارے ذریعے سے نہ ہمارا نام خراب ہو, نہ ہمارے خاندان کا, نہ گھر والوں کا. بعض اوقات مطلب ہے نا مسلمانوں کا اور اسلام کا نام خراب ہو رہا ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مسلمان ایسے ہیں, اسلام ایسا ہے, لیکن آج مسلمان اسلام سے دور ہو کر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی.
اسی سے قوم دنیا کیا میں بات ہوئی بے اقتدار اپنی، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے پھر رحمت پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں، کمنٹس تو خیر لینے کی ابھی جو ہے وہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے، فی الحال میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ نہال احمد بھائی ہیں، بہت زیادہ کمنٹ کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے، کہ ان کی خواہش ہے کہ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کمنٹ کیجئے انشاءاللہ، جمعرات سے اور پھر وقت سلسلہ مقررہ ہوگا۔ پر اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اور میں اس لیے پڑھ کے بتایا کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے شدت سے جو ہے وہ کمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ آئیے ساتھ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، چاند جن پر نثار ہوتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں پر جمع ہونا، جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں جو ہے وہ سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا۔ یہاں پر ہمارا جمع ہونا، سامعین کا سننا، ان کے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر